بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وقف الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم باحسان الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا ومولانا وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر خيره وشره ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم حضرات، دینی بھائیوں، دوستوں، بہنوں، ہم نے سورۃ التوبہ کی ایک آیت پڑھی ہے اور اس کے ساتھ نبی علیہ السلام کی ایک مختصر سی حدیث، جس حدیث کو امام ترمذی، امام احمد بن حنبل وغیرہ جیسے محدثین نے بسند صحیح روایت کیا ہے، اور آج انشاءاللہ اسی آیت اور اسی حدیث کے مطابق کچھ گفتگو آپ کے سامنے ہم رکھیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سننے کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج سب سے زیادہ انسان جسمانی اعتبار سے زیادہ روحانی اور قلبی اعتبار سے پریشان نظر آتا ہے۔ آج انسان کا دل و دماغ بالکل منتشر ہے، اور آج کا سب سے زیادہ مریض جو ہوں گے وہ دل و دماغ کے مریض ہوں گے۔ کچھ پروگنڈے، کچھ افواہیں، کچھ لا علمی اور کچھ نادانی ان کے اسباب ہیں۔ آج انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے ہم کچھ وہی باتیں آپ رکھنا چاہتے ہیں جن پر عمل کرنے کے بعد اور جن کا علم آ جانے کے بعد انسان کو قلبی سکون نصیب ہوتا ہے۔ انسان دل و دماغ کے اعتبار سے بڑے ہی سکون اور راحت کی زندگی گزارتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کتاب اللہ میں اور نبی علیہ السلام نے اپنی سنتوں کے اندر جو اسلام کے 6 ارکان مقرر کیے ہیں، ان میں ایک رکن ہے تقدیر پر ایمان رکھنا۔ تو دوستو، ارکان ایمان میں سے ایک رکن کیا ہے؟ تقدیر پر ایمان رکھنا۔ تقدیر پر ایمان رکھنا، اگر کوئی شخص تقدیر کا انکار کرتا تو کافر ہو جاتا ہے، لیکن تقدیر پر ایمان رکھنے کا مطلب کیا ہے دوستو؟ اتنا سب جانتے ہیں کہ وہی ہوتا ہے جو اوپر والے نے لکھا ہے، اتنا تو سبھی جانتے ہیں، سمجھ گئے نا؟ آپ کے پڑوسی ملک میں ایک وزیر اعظم بن گیا ملک کا، تو کسی نے پوچھا کیسے بن گیا؟ کہا اوپر والے نے بنا دیا، نصیب میں لکھ دو۔ سب سے بڑا کافر وہ بھی جیتنے کے بعد کیا کرتا؟ اوپر والا بنا دیا۔ اتنا تو سبھی ایمان رکھتے ہیں، اتنا سبھی جانتے ہیں۔ مطلب کیا ہے دوستو؟ یہ اصل سمجھانا ہے۔ تقدیر پر ایمان رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ساتھ اچھا ہو یا برا ہو، کسی مصیبت میں آئے، مال و دولت ملے یا مال و دولت چھین جائے، بیمار ہو، صحت ملے یا صحت پر ہے بیمار ہو، لڑکا ملے یا لڑکی ملے یا دونوں ملے یا کچھ بھی نہ ملے، کوششیں اپنا کام ہے، اب اس پر آپ راضی رہیں۔ ہم اس پر خوش ہیں کہ اللہ نے ہمارے نصیب میں یہی لکھا ہے، ہمارے نصیب میں یہی لکھا ہے، ہم اس پر بھی خوش ہیں۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ حکیم علیم ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، ایک عورت گود میں بچے کو دودھ پلاتی ہوئی چلی جا رہی تھی۔ یعلم ما بین ایدیہم وما آپ کے حق میں کیا بہتر ہے؟ اسی مسجد کا بہت پرانا نمازی، آج سے مسجد بالکل نہیں بنی تھی اس وقت، اللہ اکبر، یہاں انتظار کر رہا ہے کہ میرے والد آ رہے ہیں۔ اتفاقاً فلائٹ، والد دیر میں پہنچے اور فلائٹ کینسل ہو گئی، فلائٹ اڑ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد پتا چلا، یہ بڑے غصے میں تھے، یہاں یہ لائن میں جا کے ہنگامہ کرے، پتا چلا اللہ نے کیسے بچایا۔ تقریباً 20 کلومیٹر اندر گیا پلین اور سمندر میں گر گئے، سارے پیسنجر مر گئے۔ اب کہتے اللہ تعالیٰ شکر ہے کہ میرے باپ پہنچنے میں لیٹ ہو گئے تھے۔ دیکھا، انسان ہر معاملے میں سوچے کوئی نہ کوئی اس کے اندر ہماری خیر ہے، اسی لیے رب نے ہمارے ساتھ یہ کیا ہے۔ اور بچے کو دودھ پلا رہی ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ایسے چھاتی بچہ منہ میں لے کے دودھ پی رہا، اور آج تک بچہ بات نہیں کیا تھا۔ ایک بڑا شہسوار شاہانہ انداز میں نوجوان خوبصورت ہٹا کٹا گھوڑے پر گزر رہا تھا، تو عورت بیچاری للچا رہی، کہتی کیا ہے؟ اللہم اجعل ابنی مثلہ، اللہ میرے بیٹے کو بھی ایسے ہی بنانا۔ اللہ سورہ شاہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت، جیسے ماں نے کہا اللہم اجعل ابنی ابن ھذا، اللہ میرے بیٹے کو ایسے ہی بنانا، فوراً اللہ تعالیٰ نے جو بیٹا آج تک بات نہیں کرتا تھا، بات کرنے کی عمر میں کو بھی نہیں پہنچا تھا، دودھ پینے والا بچہ تھا، اللہ نے فرمایا چھاتی سے بچہ منہ ہٹایا اور ماں کے نگاہ میں نگاہ ملاتے ہوئے کہتا اللہم لا تجعلنی مثل ھذا، اللہ میری ماں کی دعا قبول نہیں کرنا، مجھے ایسا کبھی نہیں بنانا۔ اللہ اکبر، ماں بڑی پریشان، بیوقوف کبھی بولتا نہیں تھا، آج بولا بھی تو کیا، میں دعا دیتی ہوں، اور کہتا اللہ میری ماں کی دعا کو قبول نہیں کرنا، اللہم لا تجعل ابنی مثل ھذا، میرے بیٹے کو سب کچھ بنانا لیکن ایسے نہیں بنانا۔ 3
مرتبہ ایسے ہوا اس کو، 3 حادثے ہوئے، واقعہ بڑا طویل ہے. آخر میں اس وقت جو اللہ کے نبی تھے وہی آئی. اور ہوا کیا تھا؟ ماں نے کہا اللہ میرے بیٹے کو ایسے بتانا، اور بچے نے کہا اللہ مجھے ایسے کبھی نہیں بنانا. تو بچہ نبی پر وہی آئی، بچے نے کہا ماں نے کہا بیٹے ایسا کیوں تو نے کیا؟ تو کہتا ہے امی جان وہ اس زمانے کا سب سے بڑا ڈاکو بدماش، گھوڑا بھی چور کا چوری کا ہے، کپڑا بھی ڈکیتی کا ہے، سارا سارا ٹھاٹ باٹ ڈاکو ہے، نمبر ہی ڈاکو ہے. اور تم کہہ رہے ہو اس کی ظاہری چیز کو اللہ میرے بیٹے کو ایسے بنانا. اگر تمہاری دعا قبول کر لیتا تو میں ڈاکو بن جاتا، پولیس آتی اور زمانہ ہوتا پکڑ کے لے جاتی، تمہارے گھر میں بلڈوزر چلا دیتا. آگے سمجھ بات نا؟ تو دیکھیں ماں اللہ جانتا ہے کہ آپ کے حد میں کیا بہتر ہے اور کیا بدتر ہے، اسی لیے اللہ جو فیصلہ کرے ہمیں اس پر خوش ہونا چاہیے. یہ ہے ایمان، تقدیر پر ایمان رکھنے کا مطلب. دوستو اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن عبد، کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا حتی یؤمن بالقدر خیرہ و شرہ، جب تک کہ بندہ ہر قسم کی تقدیر پر ایمان نہ رکھے، راضی اور خوش نہ ہو. اللہ تعالیٰ نے خیر کیا یا شر کیا وہ اس بات پر راضی ہے کہ مجھ کو یہ شر نظر آ رہا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کوئی نہ کوئی اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے خیر رکھی ہو. قاضی شریح رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے ہمارے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے تو سمجھتے ہیں اللہ نے لکھا ہے، لیکن ہم اس پر 3 مرتبہ شکر ادا کرتے ہیں. ایک مصیبت پر کتنی بڑا مرتبہ شکر؟ 3 مرتبہ. سوچنے کا انداز راضی بقدر کہتے ہیں ایک تو میں یہ شکر ادا کرتا ہوں اللہ تیرا کرم ہے کہ یہ مصیبت دین پر نہیں، دنیا پر آئی، مال پر آئی، اولاد پر آئی، ہماری ذات پر آئی، لیکن ایمان اور عقیدہ توحید ہمارا محفوظ ہے. دنیا کی تکلیف تو حد ختم ہو جائے گی، لیکن ایمان اگر خراب ہو جاتا، عقیدہ خراب ہو جائے، دین خراب ہو جائے تو عذاب قبر سے لے کر کے جہنم تک ہمیں عذاب ہی میں رہنا ہے. ایسے فائدے سے، ایسی زندگی سے کیا فائدہ؟ کہتے ہیں میں شکر ادا کرتا ہوں اللہ تیرا کرم ہے کہ تو نے ہمارے اوپر مصیبت ڈالی، لیکن دنیا بھی مصیبت، دین ہمارا محفوظ. نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ کا دوسرا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہی مصیبت ڈالی، اس سے بڑی مصیبت بھی ڈال سکتا تھا، بڑی مصیبت کے بجائے اللہ نے چھوٹی مصیبت ڈالی، اس پر اللہ تیرا شکر ہے. نمبر 3 بڑی پیاری بات کہتے ہیں میں تیسری مرتبہ شکر اس لیے ادا کرتا ہوں اللہ تیرا کرم ہے کہ تو نے ہم پر مصیبت ڈالی تو مصیبت میں صبر کرنے کی توفیق مجھے دے دیا، اور جہاں مصیبت میں نے صبر کیا ان اللہ مع الصابرین تو تیری نصرت اور مہربانی ہمارے ساتھ ہو جائے گی. تو دوستو ہر حال میں ہمیں چاہیے کہ ہر قسم کی تقدیر پر ایمان و یقین رکھیں. یہ جو کچھ ہوا ہے اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ہمارے ساتھ کیا کوئی نہ کوئی اس میں بہتری ہمارا خیر ضرور ہے، گرچہ آج ظاہر نہ ہو، کچھ دنوں کے بعد ظاہر ہو. اسی لیے میرے بھائیو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا حتی یعلم انما اصابہ لم یکن لیخطئہ، یہاں تک کہ اس بات پر یقین رکھے جو کچھ اللہ نے ہمیں خوشحالی دیا، مال دیا، دولت دیا، پوری دنیا مل کر کے ہمیں اس سے محروم کرنا چاہتی تو محروم نہیں کر سکتی تھی. یا اللہ نے ہمارے اوپر مصیبت ڈالی، پریشانی ڈالی، آزمائش مبتلا کیا، ساری دنیا مل کے ہمیں اس سے بچانا چاہتے تو بچا نہیں سکتے تھے. کیوں؟ سب کا فیصلہ قوم رد کر سکتی ہے، لیکن اللہ کے فیصلے کو کوئی رد نہیں کر سکتا. نمبر 2 کہتے ہیں اللہ رسول نے فرمایا وَأَنَّمَا أَخْطَاهُ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَهُ، اور جس چیز سے اللہ نے اس کو بچا لیا ہے، جس چیز سے وہ محفوظ ہے، اور اسے دنیا کی ساری طاقت مل کر کے اس میں اس کو مبتلا نہیں کر سکتی تھی. اور 5 وقت کی نماز دوستوں پڑھتے ہو تو سلام پھرنے کے بعد کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد ومنک الجد، یہی ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں. دوسری حدیث نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑی پیاری حدیث ہے دوستوں، راضی بقضا ہو تو دنیا جنت کی فضا دے دنیا ہی میں بیٹھے، راضی بقضا ہو تو الہی کا مدد دے دنیا ہی میں بیٹھے جنت کی فضا دے. تقدیر پر ایمان ہو، راضی ہو، جو کچھ اللہ نے ہمارے ساتھ کیا اگر ہم توبہ کریں، استغفار کریں، دعائیں کریں، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی سوچیں کہ ہمارے نصیب میں اللہ نے لکھا تھا، یہ ہونا تھا، اب ہمیں اس سے نکلنا کیسے ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رجوع کریں. دوسری حدیث کتنی پیاری، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا حضرت انس بن مالک کی، لا یجد عبد حلاوت الایمان، کوئی کلمہ پڑھنے والا، کوئی روزہ نماز کرنے والا ایمان کا، اسلام کا مزہ اس وقت تک نہیں حاصل کر سکتا، ایمان کا مزہ نہیں ملے گا جب تک وہ اس بات پر یقین نہ کر لے کہ انما اصابہ لیخطئہ، اللہ نے اچھا مال، دولت، صحت، تندرستی ہمیں جس حال میں رکھا، جو دیا ہے یہ صرف اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تھا، اللہ نے دیا ہے. اور وانما اخطاہ لم یکن لیصیبہ، اور جس چیز سے اللہ نے ہمیں بچا لیا ہے دنیا کے سارے لوگ مل کر کے ہمیں اسے نواز نہیں سکتے. نہ کوئی نواز ایک ہی ہے اصل میں، کہاں ہے وہ؟
نوازنے والا ایک ہی ہے. گھر سے دنیا میں بڑے نواز ہو گئے, غریب نواز پتہ نہیں کتنے نواز ہیں, لیکن نوازنے والا صرف ایک ہے, اللہ وحدہ لا شریک. کیوں؟ اللہ نے بیان فرمایا کہ اللہ رسول نے فرمایا ما اخطاہ لم یکن لیصیبہ, اللہ نے جس کو نواز دیا اسے کوئی محروم نہیں کر سکتا, اور جس سے محروم کر دیا اسے کوئی نواز نہیں سکتا. اس لیے اللہ رسول نے فرمایا لا یجد عبد حلاوۃ الایمان, ایمان کا مزہ, مسلمان ہونے کا مزہ آدمی کو مل ہی نہیں سکتا. آج انسان کو برائی کرنے میں زیادہ مزہ آ رہا ہے, لیکن نیکی کرنے میں کم مزہ آ رہا ہے. مجھے کیا ہے اصل میں, ہم نے وہ کام نہیں کیا جس کے کرنے سے ایمان کا مزہ نصیب ہو. لا یجد عبد حلاوۃ الایمان, اللہ رسول فرماتے بندے کو ایمان کا مزہ مل ہی نہیں سکتا, مسلمان ہونے کا ٹیسٹ و ذائقہ مل ہی نہیں سکتا جب تک کہ اس بات پر یقین نہ کر لی, اس بات پر راضی اور خوش نہ ہو جائے کہ جو کچھ ہمیں ملا ہے اللہ کوئی اسے محروم نہیں کر سکتا. جو بلا, جو مصیبت, جو آزمائش آئی ہے اسے کوئی ٹال نہیں سکتا, اور جس سے ہم بچ گئے ہیں کوئی اس کو ہمارے اوپر لا نہیں سکتا تھا. دوستو اسی لیے اللہ حضرت ایک تیسری حدیث اور ہے ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, وہ بھی بڑی عجیب ہے. انہوں نے کہا لا یبلغ عبد حقیقت الایمان, اللہ رسول نے ارشاد فرمایا حقیقی ایمان بندے کو حاصل ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے اندر یہ تصور نہ پیدا کرے کہ جو رب نے ہمیں دے دیا کوئی اسے بچا نہیں سکتا تھا, اور جس سے محروم کر دیا اسے ہمیں کوئی نواز نہیں سکتا تھا. آپ نے ارشاد فرمایا جب انسان کے اندر یہ تصور ہوگا تب اسے حقیقی ایمان نصیب ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ہم سب کو حقیقی ایمان نصیب